وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل رجب المرجب کے مبارک مہینے کے حوالے سے ایک نیا اور مختصر ڈیوریشن کا، مختصر وقت کا ایک سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں، اور یہ رجب المرجب کے ایک انتہائی اہم اور خاص موقع کے حوالے سے موضوع ہے، اور وہ موضوع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے، یعنی حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ رات کے مختصر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں، جنت، دوزخ، عرش معلی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی عجائبات کی اور کئی مقامات کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رؤیت اور سیر کروائی۔ اس حوالے سے ایک عظیم الشان واقعہ اور ایک عظیم الشان معجزہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، تو ہمارا یہ سلسلہ بھی حضور علیہ السلام کے اس معجزے سے متعلق ہے، اور اس سلسلے کا نام ہمارا معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مختصر وقت میں روزانہ ہم معراج کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ علماء نے جو باتیں بیان کی ہیں، کوشش ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہی باتوں کو اس سلسلے کے اندر بیان کیا جائے۔ آپ بھی توجہ کے ساتھ یہ سلسلہ سماعت فرمائیے، روزانہ دیکھنے کی جن کے لیے ممکن ہو ضرور کوشش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ علماء کے بیان کردہ مدنی پھول انشاءاللہ حاصل کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے آپ کی ذات کا جو ایک پہلو ہے وہ ہے معجزات کا پہلو۔ معجزہ کہتے ہیں کہ جب کوئی نبی اس بات کا اعلان کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، اور اپنی نبوت پر دلیل کے طور پر ایسی بات، ایسا کام کرے کہ جو عام طور پر نہ ہوتا ہو، عادتاً وہ کام نہ ہوتا ہو، نہ ہو سکتا ہو، تو ایسے کام کو معجزہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسا خلاف عادت کام کہ جو نہیں ہوتا، نبی اپنی نبوت کے دعوے کی دلیل کے طور پر پیش کرے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ویسے تو سرتاپا معجزہ تھی، یعنی حضور علیہ السلام سر سے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ تھے۔ ہر طرح کی حضور علیہ السلام کے اندر جو خصوصیت تھی وہ ایسی تھی کہ جس کو معجزے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب نبوت کا اظہار فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تو اس وقت علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور دلیل کوئی اور بات تو بعد میں پیش کی، پہلے اپنی ذات کو پیش کیا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ، کہ میں تمہارے درمیان ایک عرصے سے رہ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، تم شعور نہیں رکھتے؟ یعنی اگر میری ذات پر غور و فکر کرو، میرے اخلاق پر غور و فکر کرو، میرے رویے پر، میرے انداز پر غور کرو، تو تمہیں میری ذات اس بات کی گواہی دیتی نظر آئے گی کہ جو دعویٰ میں کر رہا ہوں وہ سچ اور حق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یہ خود پورا معجزہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ آپ کو اور کثیر معجزات عطا فرمائے، جن کی تعداد بعض علماء نے 3000 سے زیادہ بیان کی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، 3000 سے زیادہ۔ اب 3000 سے زیادہ کتنے ہیں
اس کو بیان نہیں کیا گیا. لیکن اگر ہم 3000 معجزات بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھیں تو حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا. 40 سال کے بعد اس دنیا میں آپ تقریباً 23 سال تشریف فرما رہے، اس کے بعد اپنے وصال ظاہری فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا 3000 کا مطلب کہ 23 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر سال 100 سے زیادہ معجزے پیش کیے. یعنی ہر دوسرا دن جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ کا بنتا ہے کہ یعنی آپ نے کفار کے سامنے، دیگر لوگوں کے سامنے ایسی باتیں ذکر فرمائیں یا ایسے آپ کے کارنامے یا ایسے واقعات پیش آئے کہ جس کو معجزہ کہا جاتا ہے. تو 3000 کا مطلب یہ ہوگا کہ تقریباً ہر دوسرے دن ایسا معجزہ آپ لوگوں کے سامنے پیش فرمایا کرتے تھے. تو اتنے زیادہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے. لیکن ان معجزات میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو 2 معجزے ہیں یہ بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور وہ بڑے عظیم الشان معجزے ہیں. ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کی صورت میں جو معجزہ دیا گیا وہ ایسا ہے کہ جو تا قیامت باقی رہنے والا ہے. یعنی یہ ہر زمانے کے اندر قاعدہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو وہ معجزات عطا فرماتا رہا کہ جس کے ذریعے سے اس زمانے کے لوگوں کو خاموش کیا جا سکے، ان کی دلیل کو، ان کی باتوں کو توڑا جا سکے اور ان کے سامنے حق کو واضح کیا جا سکے. جیسے مثال کے طور پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور بہت زیادہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے سے جادو کا باطل ہونا یہ ظاہر ہو گیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ جادوگروں کے اوپر غالب آ گیا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے زمانے میں طب کی بڑی شہرت تھی، بہت زیادہ شہرت تھی، لوگ بڑے ماہر تھے طب کے اندر. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. مادرزاد جو نابینا ہوتے تھے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے یا اس میں ڈھیلے رکھ کر ان کو آنکھیں عطا فرما دیا کرتے تھے. جن کے جسم کے اوپر کوڑ کے داغ ہوتے تھے ہاتھ پھیر کر ان کے کوڑ کے داغ کو دور کر دیا کرتے تھے. یہ ایسا معجزہ تھا کہ اس زمانے کے اطباء حیران تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام ان کی جو طب تھی اس کے اوپر غالب آئے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے اندر جو اہل عرب ہیں اس وقت بھی اور اب بھی ان لوگوں کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز رہا، اور حقیقتاً یہ زبان کے اعتبار سے انتہائی ماہر لوگ تھے کہ گفتگو کرنے کے حوالے سے چھوٹی سے چھوٹی بات کو 20 انداز میں گفتگو میں بیان کر دینا، مختلف اس کو رنگ دینا، یہ ان کے لیے بالکل ایک آسان سا کام تھا. اور اپنے کلام کو بیان کرنے میں، اپنی گفتگو کرنے کے اندر انتہائی ماہر ہوا کرتے تھے. آپ نے 2 لفظ سنے ہوں گے، ایک عربی اور دوسرا عجمی. عربی تو جو عرب کے رہنے والے ہیں، عجمی جو عرب کے علاوہ ہیں. ان کو عجمی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اہل عرب ان کو عجمی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عجم کا ایک معنی ہوتا ہے گونگا ہونا. تو اہل عرب اپنی گفتگو کے سامنے جو عرب کے علاوہ دیگر افراد تھے ان کو گونگا کہا کرتے تھے کہ ان کو گویا کہ ہمارے سامنے گفتگو کرنا آتی نہیں. اور یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ اہل عرب کی جو زبان ہے، ان کی جو گفتگو کے انداز ہیں، جو اسلوب ہیں، وہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوئے، کسی اور زبان کے اندر ایسی خوبیاں نہیں ہیں. تو خاص طور پر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ تھا وہ قریب زمانہ ایسا تھا کہ جس میں زبان دانی کی انتہائی اہمیت تھی اور فصاحت و بلاغت وہاں پر بڑی عام تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجے کی فصاحت عطا فرمائی، اور فصاحت کا ایک زبردست کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. جب حضور علیہ السلام نے یہ کلام لوگوں کے سامنے پڑھا تو ان کی زبانیں ساکت ہو گئیں. وہ حیران رہ گئے کہ یہی الفاظ جو قرآن پاک کے اندر موجود ہیں ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس انداز میں ہم اس کو بیان کرنے پر قادر نہیں ہیں، ہم اس سے عاجز آ گئے. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا کفار کو چیلنج دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے تو حضور علیہ السلام
بھی وہی الفاظ بولتے ہیں جو تم بولتے ہو، جو تمہارے پاس الفاظ ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، لہذا اگر یہ قرآن تم کہتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے تو اس کی مثل ایک ہی صورت لے آؤ، لیکن وہ اس سے عاجز آ گئے، وہ نہیں لا سکے اور قیامت تک نہیں لا سکیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قرآن کی صورت کے اندر معجزہ ہے، یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو زمانہ رسالت میں بھی تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اور قیامت تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ باقی رہے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بڑے معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور دوسرا جو بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا وہ معراج کی صورت میں تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہ معجزہ، یہ وہ بات کہ وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو عطا فرمائی، کہ رات کے مختصر سے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداً مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیر کروائی، اور درمیان میں کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سلسلوں کے اندر آگے آئے گا۔ پھر اس کے بعد وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت، اس کے بعد پھر آسمانوں پر جانا، رات کے مختصر حصے کے اندر چلے جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ تو یہ معراج کیا ہے؟ معراج کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے ہم اپنے سلسلوں کے اندر ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا معجزہ دیا گیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ علماء کرام نے غور و فکر کرنے کے بعد کئی وجوہات قرآن و حدیث کی روشنی میں بزرگوں کے اقوال کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کیوں کرائی گئی۔ آج کے سلسلے کے اندر ایک بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج کا معجزہ عطا ہوا، یہ کیوں عطا ہوا؟ ایک وجہ علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 11 سال تک مسلسل کفار مکہ کو نیکی کی دعوت دی، ان کو طرح طرح سے سمجھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن یہ افراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے کی بجائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح سے تکلیفیں دیتے تھے۔ جو صحابہ ایمان لے کر آئے ان کو تکلیف دیا کرتے تھے، جو ان کے غلام تھے ان کے اوپر طرح طرح کی تکالیف کے انہوں نے پہاڑ توڑے ہوئے تھے، یعنی ہر طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو انہوں نے ستانا شروع کیا ہوا تھا، اور کوئی کسر اس کے اندر نہیں چھوڑی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ جسمانی عوارض بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے اتنی زیادہ تکلیف دی تو ظاہر ہے کہ اتنی تکلیف کے بعد کسی کا دل تو دکھتا ہے، دل میں تکلیف تو ہوتی ہے کہ اتنی میری محنت کے بعد اور میرا ان سے کوئی مطلب بھی نہیں، میرا مقصود صرف اور صرف ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف بلانا، کہ جس کے ذریعے سے خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچیں اور ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کر سکیں۔ میرا مقصد تو یہ ہے، میں نے ان سے کوئی دولت طلب نہیں کی، بلکہ انہوں نے جب مجھے دولت دینے کی کوشش کی تو میں نے انکار کیا۔ یہ ساری کی ساری باتیں ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھیں، اور اس کے باوجود کفار مکہ کا اتنا تکلیف دینا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کے لیے ایک تکلیف کا سبب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی جو مکی صورتیں ہیں اس میں جا بجا تسلی دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے، پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کیے کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات پیش آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امتوں کو جنہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو ستایا، ان کی تکذیب کی، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد فرما دیا۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پہ بیان کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت بڑھاتا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل مبارک کو تسلی یہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں۔ لیکن جب ان کی تکلیف حد سے بڑھی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش کرنے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مزید مقامات دینے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے
ان نعمتوں کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے ان نشانیوں کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کائنات کی سیر کریں جس کے ذریعے سے جو آپ کے دل مبارک کو اتنی تکلیف پہنچی ہے اس کا مداوع ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کروائی کہ جس میں اولاً آپ نے بیت المقدس کو دیکھا، پھر اس کے بعد آپ نے زمین و آسمان کے اندر جو جو نشانیاں تھیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھائی۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو، خاص بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی نشانیوں میں سے ہم نشانیاں دکھائیں۔ تو معراج کا ایک سبب یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں، جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل مبارک کو مزید ڈھارس حاصل ہوئی، حضور علیہ السلام کی تکلیف کا مداوع ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تبلیغ دین کی کوششیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حصہ ہمیں عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کی جو امت پر شفقتیں اور رحمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سلسلے کے اندر مزید معراج کی کیا حکمتیں ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سر